जहाँ तक हमारे ताल्लुकात हैं हुकूमत के साथ, बिल्कुल हमारा एक उस तरीके से जो सियासी साथ हैं वो आपके सामने है। जहाँ जहाँ बेहतरी का गुंजाइश है उन्होंने अपनी टीम को भी हिदायत की कि ऐसे कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, इसलिए यही लोअर रिपेरियन का केस पाकिस्तान जाके भारत के खिलाफ लगता है। अगर हम अपने मुल्क में अपना लोअर रिपेरियन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, अपने उसूलों को, अपना कानून को नहीं तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो बाहर हम कौन से मुंह देंगे जब भारत आपका ऊपर पानी बंद करने की कोशिश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरियाए सिंध पर नहर निकालने का ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। हुक्मरान जमात PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बड़ा शगाफ देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने गवर्नमेंट को खबरदार किया था कि फौरी तौर पर इस मंसूबे को तर्क किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इत्तफाक राय से इसका हल निकलना चाहिए। इसके बाद तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के भारी भरकम वफ्द के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने अफ्तार किया और मुलाकात में उनके सामने लिंक कैनाल का ये मामला उठाया, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और मसले के हल के लिए गैर रस्मी कमेटियाँ बनाने का फैसला किया गया। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामेंट हाउस में बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है और ना ही हुकूमत के हर फैसले की हिमायत कर सकती है। आज तक ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसकी अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी ना हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हाफ टर्म प्राइम मिनिस्टर के फार्मूले को मुस्तरद किया। इसी से मुतालिक का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि कल भी जब हम प्रेसिडेंट की स्पीच के हवाले से बात कर रहे थे जो उन्होंने ख़िताब किया, तो उस वक्त भी इस मामले पर बातचीत की और आपने भी इस नुक्ते पर बात की। लेकिन ये जो बाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात, अहम मुलाकात हुई, ख़ासतौर पर पानी के मसले के हवाले से बातचीत हुई, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो पाएंगे? क्योंकि आज तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, ना ही किसी फैसले की हिमायत कर सकते हैं और ख़ासतौर पर अवामी इशूज़ पर अगर कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो उसके साथ तो वो खड़े नहीं हो सकते। और जो पर्टिकुलर वो पानी के मसले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई, तो आपको लगता है वो दूर हो पाएंगे? और क्या ये गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस इशू पर इत्तफ़ाक़ राय हो सकेगा? देखें, पीपल्स पार्टी और ANP ये दो जमातें हैं जिन्होंने काला बाग डैम के ऊपर भी पूरी सियासत की और उस इशू को टेक्निकल बनने की बजाय अवामी सतह पे ले जाके, और वो जो दरियाए सिंध का पानी इजाफी बनता था डैम के लिए, वहाँ बनाया गया कि जी नौशहरा डूब जाएगा और यहाँ बनाया कि हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और सारा पानी समुंदर में जा रहा है। जितना पानी समुंदर को चाहिए उससे 3 गुना इस वक्त भी समुंदर में जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है एक ख़ास हद तक तो आपको लेवल रखना है कि वरना समुंदर का पानी इस तरफ शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये साल हो गए, 1991 का एकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं? बताया जा रहा है कि जी सतलुज और ब्यास, मतलब जो बारिशी पानी है, जो इंडिया सैलाबी पानी भेजता है, कि वहाँ से वो 176 किलोमीटर नहर लेके जा रहे हैं फोटाबाज तक, भावल नगर तक, क्योंकि भावल नगर और पाकपतन हेड सुलेमान की बिल्कुल आपस में साथ साथ हैं। फिर चुलिस्तान में आगे लेके जा रहे हैं, 2 नहरें और हैं, और उसमें वजाहत से बताया जा रहा है, और ज़रदारी साहब की भी एक वीडियो ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव के हवाले से पूरे सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने इन नहरों की अप्रूवल के हवाले से बात की थी कि बिल्कुल पाकिस्तान के बंजर इलाके को, जो रेगिस्तानी एरिया है, उसको आबाद करने के लिए काम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन चूँकि सदर मुमलिकत ने कल ये बात की, इसीलिए मैंने ये उठाई थी कि इसको कल बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा नहीं ये इशू इनका आपस में तयशुदा है, बस ताकि लोगों को ठंडा मीठा किया जाए और फिर आपस में एक हो जाएंगे। लेकिन सदर पाकिस्तान ने अपने पार्लियामेंट के खिताब में ये इशू उठाया है, तो इशू तो गया बन। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो एक पूरी भारी भरकम टीम, जिसमें वज़राए आला भी शामिल हैं, जिसमें गवर्नर भी हैं, PTI के अपने लीडर्स हैं, उनको लेके वहाँ पहुँचते हैं, बात करते हैं, और वहाँ से भी यही खबर आई कि हमारा कोई इशू नहीं है, हम तय कर लेंगे आपस में। बिलावल साहब ने आज प्रेस टॉक की, लोगों को बुला के अपने चैम्बर में गुफ्तगू की। ये इशू उनके लिए भी सियासी तौर पे उस तरह ही बन रहा है, वहाँ पे लोग अंदरून सिंध में मुजाहरे कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चाहे आपको कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मुफादात की कौंसल का इजलास बुलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बुलाइए।
گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ فیڈریشن سے جب آواز اٹھتی ہے تو اس کا ایک پراپر فورم ہے, آپ لے آئیں وہاں پہ, وہ معاہدے بھی ساری چیزیں ہیں, پانی کی بھی, اور چاہیں تو لائیو کوریج کرائیں وہاں پہ, سندھ اپنا مقدمہ پیش کرے, پنجاب کا اگر کیس ہے پنجاب اپنا کیس پیش کرے گا کہ ہم اپنا پانی لے رہے ہیں, لیکن اس کو سالو کرنا چاہیے, بجائے اس کے اوپر کہ جی یہ نہیں یہ خبر نہیں ہے, یہ فلانی چیز نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہے. بالکل نہیں, آپ اوپن ڈیبیٹ کریں. یہ مسائل فیڈریشن کا مسئلہ, مسائل کا حل فیڈریشن کا یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے فورم بنائے ہوئے ہیں, مشترکہ مفادات کی کونسل ہے, ارسا ہے, سب کے اجلاس بلائیں, سب کے ایکسپرٹس بٹھائیں, اس کو آپ چلائیں. کہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایس جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اپنا آئندہ بجٹ اس کے لیے رکھا گیا ہے. بالکل آپ بتائیں کہ یہ بجٹ فلاں جگہ سے آ رہا ہے, پانی فلاں جگہ سے آ رہا ہے, یہ سمندر میں پانی فالتو جا رہا تھا, جو بارشی پانی سیلابی 6 مہینے ہم وہاں سے لیں گے. آپ لوگوں کو بتائیں اور مسئلے کا حل کریں, کیونکہ آپ کی اتحادی پارٹی ہے, بے شک حکومت میں نہیں ہے, ہر جگہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اگر وہ پبلک میں ایشو اٹھا کے لائے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کارپٹ کے اندر دبایا جائے, بلکہ سامنے لائیں اور بات کریں اور اس کو طے کریں. صحیح ہے جی. بایا صاحب, یہ معاملہ طے ہو سکے گا اتنی آسانی کے ساتھ؟ تو اب پیپلز پارٹی کے لیے یہ اب نہروں کا ایشو جو ہے نا قریب کالا باغ ڈیم بن گیا ہے. ظاہر ہے ہمارے ہاں اتنے سمجھدار اللہ کے فضل سے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, وہ بس کہتے ہیں جی, وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کام کرنا ہے, جو سر حکم کریں سر, شام تک کر دیں سر, ہاں سر کر دیں, لو شام تک ہو جاتا کام. مطلب نہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں بیٹھ کے, نہ اس پہ کو غور کرتے ہیں کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, ہم جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں کوئی اگر اس پہ کوئی آواز اٹھائے گا اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. نو, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم یہ سمجھ لیا ہم نے کہ ہم 6-4 جو بڑے لوگ ہیں اس ملک کے, ہم جب بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ایسی کی تیسی کوئی اس پہ اعتراض کر جائے, اور وہ اگر کرتا بھی ہے تو کرتا رہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہاں کچھ چیزوں پہ نہیں فرق پڑتا, نہیں پڑتا ہوگا, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں کالا باغ ڈیم متنازع ہوتا اتنا متنازع ہو گیا کہ وہ آپ کو آلموسٹ ختم کرنا پڑا. اب کا ہلکی سی کو نحیف سی آواز آ جائے کسی وقت تو آ جائے, ورنہ کالا باغ ڈیم اب کہاں ہے, ختم ہو گیا, بالکل وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اب اس کو بھی آپ وہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سمجھدار کیوں ہیں میرے ملک کو چلانے والے لوگ. میں مطلب بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں, رش کرتا ہوں ان کی سمجھداری پہ کہ آپ اس کو بھی تقریباً وہیں کالا باغ ڈیم کی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں اس ایشو کو. بھئی یہ سی سی آئی میں بہت پہلے جانا چاہیے تھا, یہ جو جس فورم پہ چیز پہلے جانی چاہیے اس پہ آپ بعد میں لے کے جا رہے ہیں. آپ نے جیسے عامر بتا رہے ہیں آپ کو کہ بجٹ بھی رکھ دیا پنجاب نے تو کہ جی ہمارا ہی ایشو ہے, باقی سندھ کا ایشو ہی نہیں ہے. لیکن جب سیاست کسی چیز پہ, ظاہر ہے کسی چیز پہ تو سیاست کرنی ہے, اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کے لیے اسپیشلی یہ جو قوم پرست یا قومیت پرست جماعتیں ہوتی ہیں, ان کو تو اسی طرح کے ایشوز تو چاہیے ہوتے ہیں. اب آپ نے ان کو جب موقع دے دیا, اب صدر مملکت کو کیوں اجلاس میں جوائنٹ سیشن میں یہ کہنا پڑا, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب دونوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے, اب بالکل یہ کریں. لیکن اوپنلی اب ظاہر ہے انہوں نے اپنی سیاست بھی بچانی ہے. اب سندھ میں جس لیول پہ احتجاج چلا گیا ہے, پیپلز پارٹی یہ افورڈ نہیں کرتی. ایک اور بہت بڑا المیہ ہو گیا ہوا ہماری ان بڑی 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. کبھی تو ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیشہ فارم 47 ہی کام آنا ہے ہمیں ووٹرز کی ضرورت نہیں. لیکن پھر کہیں خیال آتا ہے کہ اگر فارم 47 نو کسی نے اگ لاتی کسی ٹائم تے کی بنے گا, پھر ووٹ لینے پہ تے کی کریں گے. تو یہ بیچاری نا بہت گو کا شکار ہوئی ہیں دونوں پارٹیز. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اب ووٹ کے لیے کوشش کرنی ہے یا فارم 47 کو زیادہ مضبوط کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے. صحیح جی. فیصل صاحب, ویسے ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آتی پیپلز پارٹی کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. میرے جیسے عام انسان کو کیسے سمجھ آئے گی؟ مطلب آپ اہم پوسٹوں پر موجود ہیں, اہم آپ کے پاس آپ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے, سینٹ میں آپ موجود ہیں, قومی اسمبلی میں آپ موجود ہیں, پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ عام آدمی اس بات پہ یقین بھی کرے گا؟ اور جو بنیادی سوال یہ اب جو پانی کے مسئلے پہ پرائم منسٹر بلاول کی ملاقات ہوئی, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کر سکیں گے پرائم منسٹر صاحب؟ دیکھیں 2-3 اس میں پہلو ہیں, اور سارے پہلو جو ہے نا وہ بڑے حساس ہیں. یہ
مسئلہ اس وقت جو ہے یہ سیاسی جماعتیں ہم ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان میں آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ نون لیگ کے اپنے ہاتھ میں کیا کچھ ہے, کیا وہ یہ اس پہ کس حد تک اس کے پاس فیصلہ کرنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت ہے. ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم بنتا جا رہا ہے. بنتا نہیں جا رہا, پیپلز پارٹی نے کمال ہوشیاری سے اس کو بنا دیا ہے. جب ہم یہ کہتے تھے پہلے کہ بھائی پیپلز پارٹی کوئی قومی پارٹی نہیں ہے, یہ ایک علاقائی پارٹی ہے, تو اس پہ سب لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے تھے. پنجاب کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کا کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہے, پنجاب کا کوئی مقدمہ لڑنے والا نہیں ہے. اس نے کھلا طریقے سے, جیسے انٹیریئر سندھ کے لوگ لڑتے ہیں یا کے پی کے لڑتے ہیں یا بلوچستان کے لڑتے ہیں, آج بھی اس مسئلے کے اوپر بھی اگر آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو یا سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بٹھا دیں تو آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب کا کیس لڑ سکتی ہے ان کے سامنے؟ نہیں لڑ سکتی. کیوں نہیں پنجاب اپنی بات کو جو ہے اس کیا کہیں دمنگ انداز میں نہیں کرتا جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں؟ یہی صورتحال جو ہے اس وقت سارے معاملے پر ہوئی. اس کی ایک بہت اس معاملے پر اگر ہم بات کریں, اس کا ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جب چیزیں سیاسی لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, جب فیصلے سیاستدان نہیں کرتے یا ان سے لے لیے جاتے ہیں یا خود وہ دے دیتے ہیں, تو پھر اس کو حل کرنا اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. ابھی یہ جو سندھ میں جو تحریک چل رہی ہے, اس کو آپ یقین کریں کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اس تحریک کا رخ حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا ہے. یہاں تو کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ وفاقی حکومت کرے گی, یہاں تو لوگ جو دوسری جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اب اس کو آپ حل کیسے کریں گے؟ اچھا پھر اس میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ اس معاملے پہ شہری سندھ اور دیہی سندھ, اس میں بھی جو ہے وہ تقسیم ہے. شہری سندھ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا معاملہ ہے, وہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ایک خانہ پوری کے لیے حاضری لگانے کے لیے کسی نے کوئی جو ہے نا وہ بیان دے دیا ہو, وہ اس ایشو کو تو اپنا ایشو ہی نہیں سمجھ رہے. دیہی سندھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ اگر نہریں بن گئی, کینال نکال لی گئی, تو یہ سندھ جو ہے وہ بالکل صحرا میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. یہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قومی مفادات کے کونسل کا اجلاس کو بلائیں اور اس کی واقعی آپ لائیو کوریج کروائیں, تاکہ یہ جو اس قوم کو بھی معلوم چلے کہ یہ لوگ ان تمام سیاستدانوں کی حقیقت کیا ہے, ان کی استعداد کیا ہے اور ان کی صلاحیت کیا ہے. یہ قوم کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. لائیو کوریج سے مجھے پھر وہ قاضی صاحب یاد آ گئے. یار آپ مذاق اچھا کر لیتے ہیں فیصل. جی اجلاس کا ہونا چاہیے نا یہ معاملہ. اجلاس ہونا چاہیے, لائیو ایسا ہو گیا ہے, لائیو نہیں. اس میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ نفرتیں پھیلانے کا سبب بن رہا ہے اس معاشرے کے اندر. ایاز صاحب کا مطلب یہ ہے کہ منجی بیڑی پھر ٹھکوانے کا پروگرام ہے. نہ کرو تاڑی مہربانی. جی فیصل, یہ جو ایشو ہے نا اس وقت اس ملک کے اندر, کیا نفرتیں کم ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم ڈھونڈ کر ایسے موضوعات لے کے آتے ہیں جو مزید جو ہے وہ آپس میں نفرتوں کو پروان چڑھانے کا جو سبب بنتے ہیں, باعث بنتے ہیں. ٹھیک, یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اور یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ سیاستدان فیصلے کریں, سیاسی فیصلے کریں, آپس میں بیٹھ کے فیصلے کریں, اپنے اختیارات کسی کو نہ دیں, تو آپ اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے اگر آپ سیاسی بنیادوں میں چلائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ اگر آپ نے فارم 47 سے ہی جو ہے ایوانوں میں پہنچنا ہے تو ٹھیک ہے, ہم مستقبل میں اس طرح کے اور مسائل دیکھیں گے. صحیح. جی عامر صاحب کامنٹ کر لیں, پھر میں نوید صاحب کی طرف جاؤں گی. وہ کہہ رہے ہیں نا مسئلہ کیسے حل ہوگا, تو جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں 2028 تک ایسا ہی چلے گا. صحیح, یہ سب سے اچھا جواب. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, میرے خیال میں اس ملک کا, ہماری قوم کا اور ہماری سیاست کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم ہر ایک مسئلے کو سیاسی بنا دیتے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایک ایگریرین اکانومی ہے, ہمارا زراعت پہ جو ہے ہمارا دار و مدار ہے, لیکن جو آپ کی فی ایکڑ پیداوار ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 5% گری ہے. آئی ایم ایف کے مطابق آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ نان پروڈکٹیو ہے. ریزن کیا ہے؟ اب یہاں پہ ریزن اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو وہی پرانے طریقوں سے کاشتکاری کی جاتی ہے, ٹیکنالوجی کو
इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, साइंटिफिक बुनियादों पे जो है वो कभी भी जो है वो एग्रीकल्चर को नहीं लिया गया, तो आप पूरे खित्ते में अगर देखें तो फी एकड़ जो आपकी पैदावार है वो बाकी ममालिक से कम है। अच्छा, ऐसे में एक प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से, जिसको SIFC के प्लेटफॉर्म से लॉन्च और ड्राइव किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में उन 28 प्रोजेक्ट में शामिल है जिसमें जो कि SIFC ने अभी रिसेंटली अप्रूव किए हैं। अच्छा, अब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में जो है वो जो कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना, ये इस वक्त की ज़रूरत है। सारे दुनिया में आप देखें, सारी दुनिया में काश्तकारी और ज़राअत जो है वो साइंटिफिक बुनियादों में हो रही है, वहाँ डाटा ड्रिवन है, वहाँ रिसर्च बेस्ड जो है वो काश्तकारी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ वही छोटे छोटे जो है वो काश्तकार हैं, वही पुराने और फरसूदा तरीक़ों से जो है वो काश्तकारी होती है। उसकी वजह से हमारी फी एकड़ जो पैदावार है वो कम होती है। आप देखें गंदम मुसलसल गिरावट का शिकार है, जो गंदम की पैदावार होती थी। कॉटन एक ज़माने में 16 मिलियन बेल्स जो है हम पैदा करते थे, आज कहाँ खड़े हैं। तो वक्त की आम ज़रूरत है, और इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत आप जो है वो सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा वो एक इकदाम है कि 10,000 एकड़ से शुरू करके फिर 85,000 एकड़ तक आप लेके जाएंगे। वहाँ पे डेयरी फार्म बनेंगे, वहाँ पे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेंगे। अच्छा, अब इशू क्या है? इशू यहाँ पे सिंध में तो इशू ये है कि अभी रिसेंटली जो है तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में है वो सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ड्राउट अनाउंस किया है। जो हम पानी की बात करते हैं ना, जी। अभी जो कौम परस्तों का और सिंध के लोगों का जो एक सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि पानी कम हो जाएगा। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि 12 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ड्राउट अनाउंस किया हुआ है। आप देखें पंजाब में इवन चावल की काश्त पे 20 मई तक जो है उधर जो है वो पाबंदी लगा रखी है, उसकी वजह से कि पानी इस वक्त नहीं है। तो ये कंसर्न है सिंध के लोगों का, और इसी वजह से कौम परस्त उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, नो डाउट, और उनकी सियासत इसी के ऊपर है कि वो इसको एक्सप्लॉइट जो है वो करेंगे। इसके साथ साथ बाकी लोगों के, सिर्फ सिंधी के नहीं, मेरे ख्याल में चोलिस्तान में कुछ लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया है कि उनको डिस्पोजेस कर दिया जाएगा, उनकी जमीनों से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। तो ये कंसर्न्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करने की, उसमें इनकलाबी तब्दीली लाने की, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंसर्न्स हैं सिंध के लोगों के, जो कंसर्न्स हैं पंजाब के लोगों के, एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। सबको यूनिलैटरल फैसले, जैसे कल सदर साहब ने कहा, यूनिलैटरल फैसले करने से क्या होगा कि उससे जो है वो एहसास महरूमी पैदा होगा, वो सेंस ऑफ एलियनेशन आएगा, और बलोचिस्तान में हम ऑलरेडी देख चुके भुगत रहे हैं उस सेंस ऑफ एलियनेशन को। ठीक है जी, इलियास साहब, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी ने जो है बिल्कुल एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जाहिर है उनके वोटर्स हैं, उनका वोट बैंक है, उन्होंने अपने उधर अपनी सर्वाइवल के लिए भी करना है। और जो कंसर्न है उसके पहले ही ये मसला ना, जब प्रोजेक्ट बनाया गया था उससे पहले ही ये बैठ के दोनों सूबे आपस में डिबेट कर लेते कि जी ये इस तरह कर रहे हैं तो इसमें करें। जाहिर है जिन लोगों के कंसर्न है, जिनकी ज़मीनें वगैरह जा रही हैं, तो उनको मुतबादल कोई चीज़ें, ऐसा इनिशिएटिव जो लिया है एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसका उन लोगों को पहले ही अकोमोडेट किया जाता, उनको बता दिया जाता कि इस तरह कर रहे हैं। और पानी यानी कि इस तरह नहीं है कि पानी बिल्कुल उनके ड्रॉट जो है वो खुश्क साली का आ रहा है मसला वगैरह, तो ये वो मसला है, इसको कैसे वो कम करेंगे, किस तरह करेंगे, ये मैनेज करना ये गवर्नमेंट का काम है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से आगे से सारा उनका मसला है कि किस तरह जो भी है सारा। पानी कम नहीं होता, पानी क्योंकि पानी जो बह के जाता है तो उधर कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि दरियाओं में से पानी सीधा समुंदर में जाता है, तो इनको यूटिलाइज़ करना बेहतर है। एक अच्छा है कि प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आपने जो देखें
آپ کی فوڈ آئٹمز جو پہلے ہی خشک، یعنی کہ پنجاب میں بھی دیکھ لیں اس وقت جو اعداد و شمار ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہ گندم کی کتنی پیداوار ہوگی، کاٹن کی کتنی ہوگی، اس طرح چاول کی، وہ صحیح طرح نہیں آ رہے ہیں اس طرح، کیونکہ اسی طرح جو مارکیٹ میں ایک آتا ہے کہ جو پروڈکشن کے حوالے سے وہ شارٹ فال آ جاتا ہے، پھر جس کی وجہ سے پرائسز رائز کرتی ہیں. تو یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنی ڈیمانڈز کے مطابق، وہ نویس صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایگریرین اکانومی ہونے کے باوجود اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو بجائے بڑھنے کے بجائے جی ڈی پی میں حصہ آپ کا کم ہو گیا. تو اس کو اگر یہی کیا جاتا، بڑھایا جاتا، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا، ملک کا فائدہ ہوتا. تو ظاہر ہے اس ایشو کو اگر آپ اس کو کر رہے ہیں، اپنا جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک طرف سیاسی آ گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا اندرون انٹیریئر سندھ میں، تو ظاہر ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ظاہر ہے پولیٹیکل فورسز کو کام کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے خدشات پیپلز پارٹی نے ایک بتا دیے، تو اس کو بیٹھ کے اب جس طرح بھی مسئلے کو سالو کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں کو مل کے آپس میں بات چیت کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون کو بھی آنا چاہیے، بیٹھ کے اس بات چیت کو، مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کہ بجائے یہ مسئلہ دیکھیں 2-3 دن سے کتنا بھڑک رہا ہے، اور یہ زیادہ اگر مزید بڑھے گا تو 2 صوبوں کا مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح کے منصوبوں کی طرح یہ بھی. بالکل جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. بہرحال ابھی جو تحفظات دور کرنے کے لیے غیر رسمی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کر دیا پرائم منسٹر نے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس معاملے کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر. ابھی ایک کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، پرائم منسٹر کے نوٹس کے بعد مہنگائی کا طوفان مزید تیز ہو گیا ہے. روزہ داروں کے لیے ظاہر ہے سحر اور افطار کرنا مشکل ہو گیا، اس قدر مہنگائی. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آج تک میکنزم کیوں نہیں بن سکا، اور گورنمنٹ مافیاز کے سامنے بے بس کیوں نظر آتی ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. جو سرکاری لسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے آ رہی ہے، اس ریٹ پہ ہمیں لے کے دیں مارکیٹ میں. آٹا مہنگا، چینی مہنگی ہے، پتی ہر چیز مہنگی ہے. چینی چھوڑیں، ہر چیز مہنگی ہے. پھل کو دیکھ لیں کہ ہم نے پورے رمضان میں ایک پھل نہیں کھایا. ناظرین، پرائم منسٹر شہباز شریف کے نوٹس کے بعد رمضان المبارک میں مہنگائی کا طوفان تیز ہو گیا. ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوز آؤٹ آف کنٹرول نظر آتے ہیں. سبزیوں، پھلوں اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے. پھلوں کی اگر بات کی جائے تو کیلے سے لے کر سیب تک، آلو سے لے کر پیاز تک، ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. کراچی سے لے کر لاہور، پشاور، ملتان، مطلب ہر شہر میں خریداروں کے شکوے اور شکایات ہی نظر آ رہی ہیں. چینی کی قیمت بھی کنٹرول سے باہر ہے. مختلف شہروں میں چینی 180 روپے تک ہے، اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمت 250 روپے تک فی کلو جا سکتی ہے. اسی مناسبت سے سوال نویس صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ نے نوٹس لیا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ مہنگائی مزید تیز ہو گئی ہے. اب جس کی اتنی مزدوری نہیں ہے، جس کے پاس اتنا روزگار کا ذرائع نہیں ہے، اب اس کے لیے تو سحری اور افطار کرنا بہت ہی مشکل ہے. مڈل کلاس کے لیے بہت مشکل ہے، اور جو اس سے نیچے کی کلاس ہے اس کے لیے تو اور مشکل ہو گیا. آپ کے خیال میں، کیونکہ گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے، پرائم منسٹر نے بھی نوٹس لیا، لیکن اس طرح سے ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں کوئی میکنزم بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی گورنمنٹ کہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے؟ اور یہ جو چینی کا میں نے ذکر کیا، ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں ہر سال ہی اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ جو چینی مافیاز اور دیگر مافیاز ہیں، گورنمنٹ ان کے سامنے بے بس کیوں نظر آتی ہیں؟ اچھا دعا، سب سے پہلے تو دیکھیں ایک چیز ہے ہمارے ہاں ایک وتیرہ بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے کہ وکٹم بلیمنگ کی جائے، کہ جو سفر کر رہا ہے، جو وکٹم ہے، جو متاثر ہے، اسی کے اوپر الزام ڈالا جائے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی کم کھائیں، جو ہے نا وہ پھل نہ کھائیں، آپ مرغی نہ کھائیں، آپ گوشت نہ کھائیں. کیوں نہ کھائیں؟ یعنی رمضان ہے، رمضان میں آپ ایک پراپر میل لے رہے ہوتے ہیں، اس پراپر میل میں آپ کو باڈی کی جو بھی نیوٹریشن چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو چاہیے، وہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہے، ورنہ تو آپ بیمار پڑ جائیں گے نا. تو یہ کہنا کہ جی یہ نہ کھائیں تو وہ ایسا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ساری دنیا میں دیکھیں جتنے اسلامی ممالک ہیں، اور اسلامی ممالک چھوڑیں جہاں پہ جو ہے وہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہاں پہ بھی سٹیک ہولڈرز اور گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے رمضان سے پہلے جو ہے وہ انشور کرتے ہیں کہ کس طرح سے قیمتوں کو چیک میں رکھا جائے. اگر جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا تو کس طرح سے قیمتوں کو چیک میں رکھا جائے. بالکل. تو یہ چیز وہاں پہ ہو رہی ہے. پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قوانین نہیں ہے.
مؤثر قوانین نہیں ہیں، اگر قوانین ہیں تو ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورننس جو ہے وہ تو نہ ہونے کے مترادف ہے۔ یہاں پہ من مانے طریقے سے جو ہے وہ جو تاجر ہیں وہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، انفورسمنٹ ہوتی نہیں۔ شروع کے دنوں میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو کچھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہے اور پرائس میجسٹریٹ وہ گھومتے گھامتے نظر آتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے گورننس کا بھی ایشو ہے، یہ قوانین کے اوپر جو ان کا نفاذ جو ہے اس میں کوتاہی ہے، اور قوانین جو ہے وہ لیکس ہیں، وہ کمزور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ من حیث القوم ہم جو ہے ہمارے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ہم رمضان کے جو اصل اس کا اسپرٹ ہے اس کو نہیں جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اس مہینے میں جو ہے وہ جتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ منافع ہم کما سکتے ہیں ہم کمائیں۔ تو ہمارے اوپر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر بھی ایک جو ہے وہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنا بھی رول پلے کریں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں عامر صاحب، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ تو ایسے ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، ہم اپنی 2 نمبر چیز یہ کہہ کر بیچتے ہیں کہ جی روزے کے ساتھ ہوں یہ 1 نمبر چیز ہے، تو اب ایسی قوم سے کیا توقع رکھنی۔ بہرحال یہ جو اب ریٹ لسٹ، سرکاری جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوتا ہے مختلف دکانوں پہ، یہ دیکھا گیا ہے۔ اب یہ سارا تو گورنمنٹ کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میکنزم بنانے میں ہمیشہ ہی جو بھی حکومت رہتی ہے رمضان میں ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ نوید صاحب نے پوائنٹس بڑے اچھے اٹھائے۔ پہلے پوائنٹ کا تو جواب فیصل صاحب ہی دیں گے، وہی ہمیشہ کہتے ہیں بائیکاٹ کر دو فروٹ کا، چکن کا، سب چیزوں کا، تو وہ ان کے اوپر آتی ہے۔ باقی من حیث القوم والے پہ میں متفق ہوں کہ ہم چور ہیں، ہمارے ہاں غیبت پائی جاتی ہے، منافقت پائی جاتی ہے، جھوٹ پایا جاتا ہے اور فراڈ پایا جاتا ہے، اور اسلام کا نام تو آپ کو پتہ ہے، اسلامی ٹچ تو سیاستدان بھی دیتے ہیں، تو ہم سارے کے سارے ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو آپ نے بھی مثال دی کہ روزے سے ہوں اور بالکل جھوٹ بولیں گے، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، سیکٹری مذہبی امور ہوتے تھے مرحوم وکیل خان، وہ کہتے تھے اس ملک سے جتنے لوگ حج کرنے اور عمرے پہ جاتے ہیں، اگر یہ آدھے بھی درست ہو گئے ہوتے تو یہ ملک جنت ہوتا، لیکن یہ جو لوگ جاتے ہیں یہ پچھلے بخشوا کے نئے گناہ کرنے کی تیاری کر کے آتے ہیں۔ مطلب ہم رگڑے پہ رگڑا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب چلے گئے جی 18 عمرے کی ہیں، 20 عمرے کی ہیں، مطلب جتنا بڑا بزنس مین اتنے زیادہ عمرے، لیکن ہم اس طرف نہیں آتے۔ حکومتوں کا قصور ہے، میکینزم نہیں ہے، اور دکانداروں کی چوری کی بات تو ہے ہی ہے کہ ہم سب اس کام میں معاونت کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی اپنے اپنے بتائیں گے، پنجاب میں جو بازار لگے ہیں ان کی آج کے دن تک تو مانیٹرنگ موجود ہے، وہ پہلے 1-2 دن والی کہانی نہیں ہے، وہ مسلسل ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ جناب آپ کولڈ سٹوریج کھلوائیں، وہاں دیکھیں کتنا ذخیرہ پڑا ہوا ہے فروٹ اور ویجیٹیبلز کا اسپیشلی، اس کو مارکیٹ میں لے آئیں، یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہیں دبا کے مال رکھا ہوتا ہے، اور چیکنگ بڑی ضروری ہے، مریم نواز کو بھی چاہیے، یہ بات سرفراز بگٹی پہ بھی ہے، یہ علی امین گنڈا پور پہ بھی ہے، مراد علی شاہ پہ بھی ہے، سب پہ ہے، اور پرائم منسٹر پہ، جنہوں نے مطلب یہ آپ ریلیف کے لیے پیسے دے رہے ہیں غریب کو، لیکن وہ جو لوٹ رہا ہے اس کو پکڑنے کا میکینزم بہرحال دریافت کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے جی، کوئکلی ناظرین واپس آ رہے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایاز صاحب، فیصل صاحب، الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کوئی میکنزم کیوں نہیں بنا سکتی۔ ایاز صاحب، آپ کے خیال میں یہ مافیاز کے سامنے حکومتیں بے بس کیوں نظر آتی ہیں؟ اور ایک ہی تو مہینہ چلے، باقی دنوں میں تو عوام سفر کرتی ہے، اس مہینے میں عوام کو ریلیف دینے میں گورنمنٹ ناکام کیوں نظر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی مہینہ ہے کمانے کا ہمارے لیے، آپ کہہ رہی ہیں ایک ہی مہینہ ہے۔ اب ایک تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ نوٹس لینا بند کر دیں۔ جب بھی کوئی پرائم منسٹر نوٹس لے گا، چیف منسٹر لے گا یا لے گی، یا کبھی سپریم کورٹ بھی لے لیتی ہے، وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو مہربانی کر کے اس کو، ہمارے ایک کولیگ ہیں، وہ ان کا بیٹا یہ رمضان سے پہلے ایک دن چینی خریدنے لگا تھا، انہوں نے روک دیا، ان کا جی ابا جی میں لینڈ دے ہونا، کہنا نا بیٹا پرائم منسٹر صاحب نے چونکہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے 230 روپے کے جی دینی ہے رمضان میں، اس لیے تم ابھی نہ خریدو۔ تو دیکھ لیا 130 انہوں نے اپنا انجام دیکھ لیا، 130 نہیں لینڈ دیتی، بہرحال وہ ظاہر ایسے ہوتا ہے۔ آپ اتنے سمجھدار، وہ میں پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ اس ملک کو چلانے والے اتنے سمجھدار لوگ ہیں کہ اس قوم کے مفاد میں انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر دی۔ اب پھر ان کو خیال آیا کہ یار مفاد تو پورا نہیں ہوا قوم کا، عوام کا مفاد دوبارہ پورا کرنا ہے، لہٰذا آپ چینی نہیں شکر امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے چینی اور شکر میں فرق کیا ہے؟
पंजाब में चीनी को कहा जाता है ना जो सफेद रंग की होती है, हम शक्कर उसको कहते हैं जो गुड़ से बनती है, वो डार्क जो होती है। कराची में चीनी को शक्कर ही कहा जाता है दोनों सूरतों में। तो इन्होंने कहा कि चलो शायद लोगों को पता ना चले कि हमने एक्सपोर्ट चीनी की थी और इंपोर्ट शक्कर कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना। मतलब देखें कितने समझदार लोग हैं। तो इस तरह से चलाने वाले मुल्क को अभी तो सुना है, और अल्लाह के फजल से कॉटन भी एक्सपोर्ट होनी है, फिर अब गंदम भी एक्सपोर्ट करनी पड़नी है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का आपको पता है ना विजन ही बहुत है उनका, इंपोर्ट करनी पड़नी है गंदम भी, विजन बहुत है ना उनका। और सर का तो विजन आपको पता है ऐसा जबरदस्त है कि वो हम गोल्ड मेडल तक जीत जाते हैं ओलंपिक्स में। तो अल्लाह के फजल से सर कौन है? ये मियां मोहम्मद शहबाज वज़ीर आला की वज़ाहत बड़ी जरूरी है। आप कौन सा सर समझ रहे हैं यार, खुदा का खौफ करें। नहीं वज़ीर आला पाकिस्तान नहीं होता, वो सूबे का होता है। फैसल साहब, आपको क्या लगता है क्यों मैकेनिज्म नहीं बना सकी गवर्नमेंट? देखिए, दो बातें। एक तो इसका मैकेनिज्म तो आप कुछ भी कर लें, जो हमने पहले भी हमेशा एक बात कही है अपनी, और इस मुल्क का हर समझदार आदमी कहता हुआ आ रहा है, और हर समझदार आदमी इसकी मुखालफत भी कर रहा है इसी बात की, कि इस मुल्क में जब तक आप एक खुदकार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं बनाएंगे, आप कौंसलर के हाथ में मजिस्ट्रेसी पावर देके उसको प्राइस कंट्रोल नहीं देंगे, आप इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। कुछ भी कर लें, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। ये कौमों ने सीख लिया, दुनिया की तमाम मौजूद कौमों ने, तरक्की याफ्ता कौमों ने ये हजारों साल की तहकीक के बाद सीख के इस प्रोग्राम पे अमल दरामद शुरू कर दिया। हम नहीं सीख सकते। हम क्यों नहीं सीखते? हम सीखना नहीं चाहते। इस प्रोग्राम में आप और नवीद साहब आपस में नहीं मान रहे फ्रूट खाना चाहिए या नहीं? नहीं, नबी साहब की तो बहुत ही उससे एहतराम के साथ करूंगा कि फ्रूट है ना बॉडी की लाजमी रिक्वायरमेंट है नहीं, बल्कि जो लोग बॉडी को समझते हैं वो फ्रूट को ही नहीं मानते। वो कहते हैं एक खास मिकदार में खा ले, कभी कभी खा ले, और फ्रूट उसके तो वैसे ही खिलाफ है। नहीं फ्रूट मुफ्त मिले तो खा लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, फाइबर जरूरी होता है। एक खास मिकदार में यहाँ तो चूरन मिलता है मुफ्त में, जो मर्जी खा लें, ज्यादा होता है। फाइबर लेने के ना और भी सैकड़ों हजारों तरीकेकार है, वो उसके बहुत सस्ते भी है ना फाइबर ले। हम महंगा ऑप्शन क्यों हासिल कर रहे हैं? ये जो अमीर लोगों को खाने थे फ्रूट, विटामिन चाहिए होते हैं। इलियास साहब, बीन्स खाएं, बीन्स सबसे ज्यादा फाइबर देता है, बीन्स सबसे ज्यादा प्रोटीन है। ABCD ढूंढने पड़ेंगे। इलियास साहब बताते हैं कौन से विटामिन। इलियास साहब को खाने दे यार। डी तो धूप में मिलता है विटामिन, बस धूप ले लो। ये सारे सस्ते तरीके आते हैं इनको। विटामिन के लिए धूप सही है। नहीं, वो विटामिन सी भी होता है ना, और विटामिन डबल सी भी होता है। गवर्नमेंट को चाहिए वफाकी सतह पर, वो हर सूबाई गवर्नमेंट को चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई का देख के हिसाब से, उसके कंजम्पशन के हिसाब से देख के मार्केट में उसके जो चीज़ें करनी हो। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इनके पास वो मजिस्ट्रेसी निज़ाम जो है उसके तहत वो लोगों का चलान करते हैं। एक दफ़ा चलान करते हैं तो दूसरी दफ़ा वो दोबारा महंगा करके और बेचता है, वो अपनी कसर निकालता है, सारा चलान भी निकालता है आवाम से। तो ये बेसिकली इसी तरह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को तरीक़ाकार जो है इसको वाज़ेह करना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई के गैप को देख के उसके हिसाब से चीज़ों को। अब देखें एक शहर में बैठ के हर पूरे सूबे में अलग-अलग कीमतें हैं, जहाँ चीज़ करीब से आ जाती है वो उधर सस्ता है, उधर जो दूर जाती है महंगी है, और जिसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा दुकानें हैं, वो चीज़ें कम कीमत पे मिलती हैं। अब देख लें फ्रूट वगैरह लोगों ने इधर खाना पीना कम किया हुआ, जिसकी वजह से देखें आप मार्केट में हर वक्त दस्तयाब है, चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, और कीमतें बजाय बढ़ने के और कम हुई है, अगरचे फिर भी महंगी हैं, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोग नहीं खरीद सकते। देख लें पहले 10 दिन में मौजूदा हो गया, मसला पड़ा हुआ है, लोगों को मसला पड़ा हुआ है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, लोग ये सबसे मंगवा लेते हैं दुआ। वो आप देख लें अभी भी सर महंगी हैं चीजें, वो आप बाजार जाए ना सर, आपको पता चीनी की देखें इस वक्त मसला है, ब्रायलर इस वक्त शॉर्ट है, उसकी वजह से ब्रायलर इस वक्त शॉर्ट है। इसके अलावा जो सब्जियां जो बच्चों को मत भेजें, खुद जाएं, वो चीजें महंगी मिलती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट का तरीकाकार है, गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखे। अब इनके डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं? बिल्कुल इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। बिल्कुल गवर्नमेंट को ये मैकेनिज्म वाकई बनाना चाहिए जो इस वक्त ब्लैक नजर आता है, खासतौर पर माह रमजान के महीने में। आज के एक्सपर्ट से इतने ही नाज़रीन, ख्याल रखिए, अल्लाह।